السلام علیکم کلاس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے پاک اسٹڈیز کا وہ ہے سروسز آف شاہ ولی اللہ فار مسلمس آف سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ان کی سروسز دیکھیں گے, ریلیجیس, پولیٹیکل اینڈ سوشل سروسز اس کے اندر ہم دیکھیں گے. اور سچ شاہ ولی اللہ واز بورن ان اے پائس فیملی آف ڈیلی آن 21 فیبرری 1703, 4 years before the death of اورنگزیب. ٹھیک ہے, ان کا جو ریئل نیم ہے وہ قطب الدین تھا. ٹھیک ہے, ان کا شاہ ولی اللہ, ان کی جو پائس ہیبٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ایکٹس ہیں, اس کی وجہ سے ان کا نام شاہ ولی اللہ بعد میں بنا. ان کے جو فادر تھے وہ تھے شاہ عبد الرحیم, جو کہ اس وقت کے بہت ایک فیمس پرسنالٹی تھے ریگارڈنگ نالج آف اسلام. ٹھیک ہے, صوفی تھے وہ. اور جو ان کے فادر ہیں وہ ہی واز آلسو انگیجڈ ان دا کمپائلیشن آف فتوائے عالمگیری بائی دا امپرر اورنگزیب. ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایٹ دا ایج آف 77 شاہ عبد الرحیم کی. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت 17 ایئرس اولڈ تھے شاہ ولی اللہ, اور انہوں نے وہیں پہ اپنا علم ٹرانسفر کیا تھا جس طرح وہ بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتھارٹی ان صوفیزم اور ارشاد ٹو ارشاد کیا اسپریچول ایجوکیشن میں وہ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا آن دا ڈیتھ بیڈ ٹو شاہ ولی اللہ. ٹھیک ہے, اور شاہ ولی اللہ کی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ ان کے فادر سے انہوں نے حاصل کی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا وین ہی واز 7 years old. ٹھیک ہے, ہی ریسیوڈ ایجوکیشن ان تفسیر, حدیث اینڈ ایکوائرڈ اسپریچول ڈسپلن فرام ہز گریٹ فادر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو حضرت شاہ ولی اللہ ہیں انہوں نے حج پرفارم کرنے کے لیے چلے گئے تھے ان 1730, اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی ایجوکیشن وہاں سے بھی انہوں نے ریسیو کی, مکہ اینڈ مدینہ سے ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں وہاں سے. اور ان کے جو ایک اسکالر ہیں ان کا نام تھا شیخ ابو طاہر بن ابراہیم آف مدینہ, جو کہ بہت فیمس تھے فار ہز ایکسٹرا آرڈنری انٹلیکچوئل پرسنالٹیز. ٹھیک ہے, اور ہی کیم بیک فرام سعودی عربیہ ان 1734. ٹھیک ہے, اس وقت جو کنڈیشنز تھیں جب شاہ ولی اللہ نے اپنی سروسز پرووائڈ کی تو مسلمانوں کو سوشل, ریلیجس اینڈ پولیٹیکل کنڈیشنز بہت ورس فیس کر رہے تھے. سوشل کنڈیشنز یہ تھی کہ مغل جو امپائر تھے ان کی, ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ کے بعد یہ سارا کیا ہو گیا تھا, وہ ڈکلائن اسٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, لائف, پراپرٹی, آنر ور ناٹ سیکیور. ٹھیک ہے, کیونکہ مغل امپائر ڈکلائن ان پہ آ گیا تھا, اور سکسیسر جو کہ برٹشرز تھے اور وہاں پہ جو سکھ اور مراٹھا ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت جو ہے کمپلیکیشنز پیدا کر رہے تھے. دین ریلیجیس کنڈیشنز, مسلمان جو آپس میں سنی اور شیعہ کی لڑائیاں تھیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور ہندوؤں کا بہت رول, ان کی جو چیزیں ہم لوگوں نے بہت ساری اپنائی ہوئی تھیں. یہ دونوں چیزیں تھیں, سنی اور شیعہ آپس میں لڑتے تھے, ڈفرینٹ سیکٹس بنے ہوئے تھے, وہ آپس میں لڑائی کرتے تھے. پولیٹیکل کنڈیشنز بھی بہت خراب تھی. مراٹھے اور سکھ جو ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ تھا, اور جو مراٹھے تھے وہ ہندو نیشنلزم کو زیادہ پروموٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, Marathas and Sikh had gained firm foothold that usually raided the seat of government. ٹھیک ہے, اس کے بعد سروسز آف شاہ ولی اللہ انہوں نے جو پرفارم کی ریلیجیس سروسز. شاہ ولی اللہ immediately set himself to the task of spiritual consolidation of Muslim society. He prepared a few students and gave them knowledge in different branches of Islamic learning. ٹھیک ہے, they were interested with the job of imparting the knowledge to others. ٹھیک ہے, کہ وہ تبلیغ کریں اس کی. دین اسلامک پریکٹسز, شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اس چیز پہ لانے کی کوشش کی کہ جو قرآن پاک میں جو حکم ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسوائے حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, ہی انٹروڈیوس دا بیسک پرنسپلز آف اسلام ٹو دا پیپل. ٹھیک ہے, قرآنک ایجوکیشن جو ہے انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے سب سے اچھی, ان کی ویلفیئر کے لیے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہ جو ان اسلامک ٹرینڈز ہیں جو کہ مسلمان ہندوؤں سے سیکھے ہوئے تھے لوگ مسلمانوں نے, جس طرح شادیوں میں یہ جو ڈفرینٹ قسم کی رسومات ہیں, ٹھیک ہے, پھر جو فوت ہوتا ہے اس پہ بھی ڈفرینٹ رسومات ہیں, یہ ساری ان کے اندر آئی ہوئی تھی. اور لگژریز جو ہیں اسے اوائڈ کریں گے, اوائڈ انوالومنٹ ان دا لگژریز آف دا ورلڈ, کیونکہ مغل امپائر کا ڈکلائن بھی اس کی مین ریزن میں ایک یہ ریزن بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ لگژریس لائف اسٹائل انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں قرآن پاک سے کسی چیز کا حل نہیں مل رہا تو پھر اسلامک وے میں اس کی پرابلم کو سالو کرنا. ٹھیک ہے, ہی اڈاپٹیڈ اے بیلنسڈ اپروچ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز ریلیجیس میٹر. He thoroughly studied all school of thoughts and expressed what was right and just in a mild and sophisticated way without hurting anyone. ٹھیک ہے, he removed misunderstanding to larger extents between Shias and Sunnis.
He himself states, انہوں نے خود کہا کہ I was informed through الہام. ٹھیک ہے, مجھے الہام کے تھرو یہ پتہ چلا ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں مسلمانوں کا اپنی سروسز پرووائڈ کروں, انہیں صحیح رستے پر لاؤں. The time has come when every injunction of Sharia and the general instruction of Islam should be presented to the world in a rational manner. ٹھیک ہے, پھر جہاد کا انہوں نے حکم دیا کہ اپنے رائٹ کے لیے اور اسلام کے لیے جہاد لڑیں. شاہ ولی اللہ got in touch with rulers and impressed upon them. رولرز کو بیسکلی کہا کہ جہاد کی طرف انہیں لایا. He educated the Muslim soldiers on the importance of jihad and asked them to go for jihad for the glorification of Islam. Economy. Then انہوں نے کہا کہ جو کاروباری طبقہ ہے, جو تجارت کر رہے ہیں, وہ اس چیز میں کیا ہے, اسلامک ویز اپنائیں. جس طرح اسلام نے حکم دیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا, اس طرح سے وہ اپنا یہ جو کاروبار کریں. اور جو دولت ہے وہ امیروں سے غریبوں میں ٹرانسفر ہوتی رہنی چاہیے, تاکہ دولت سرکولیٹ کرتی رہے, پیسے سرکولیٹ کرتے رہیں, امیروں سے غریبوں میں بھی آ سکیں, تاکہ وہ بھی اچھی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے. He informed the people about the sins of accumulation of wealth and asked time to keep as much wealth with founder of modern Muslim India and as such the father of modern Muslim India. ٹھیک ہے. Removal of sects. یہ جو in his time Shias and Sunnis were aggressively hostile to each other. ٹھیک ہے, وہ لڑتے تھے آپس میں, تو انہوں نے ان کے لیے بھی بہت کام کیا تاکہ یہ جو لڑائی ہے یہ ان کی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے بلکہ بکس لکھی تھی, جن میں سے ایک ہے خلافت الخلافہ. ٹھیک ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ شیعہ اور سنی میں ریموو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بک لکھی. پھر جو اسکول آف تھاٹس سے ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹس سے مسلم کے, جس میں حنافی, حنبالی, شافی اینڈ ملاکی, انہوں نے اس کے درمیان بھی جو ڈفرینسز ہیں جو انہیں بھی بیلنس کیا آپس میں. ایک بک لکھی انہوں نے, الانصاف فی بیان صاحب الاختلاف. ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے ان کے درمیان بھی جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو انہیں ختم کیا جائے, اور آپس میں ان کے جو معاملات ہیں انہیں بیلنس کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر پریچنگ اگینسٹ ہندو ٹریڈیشنس, جو کہ اس وقت اڈاپٹ کیے ہوئے تھے مسلمانوں نے, انہوں نے بتایا انہیں کہ ڈیورنگ دا ڈیز آف حضرت شاہ ولی اللہ the Muslim had adopted many Hindu traditions and practices. He emphasized the Muslim to maintain their identity in the society and remain away from the Hindu practices. ٹھیک ہے, جو اسلام میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں اس کے مطابق سے زندگی گزاریں. Then political reforms. ٹھیک ہے, he came out with his great wisdom and foresight to create political awakening in the Muslims of India. ٹھیک ہے. اسٹرگل اگینسٹ انارکی, جو اس وقت مرہٹاز اور سکھ وہاں پہ رول, ٹھیک ہے, وہ مسلم رولرس کے لیے بہت زیادہ پرابلم انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی. تو شاہ ولی اللہ نے اسے بھی ٹیکل کس طرح سے کیا, انہوں نے جو نوبل مسلم لیڈرس تھے, ٹھیک ہے, انہیں لیٹرز لکھے کہ آپ آئیں اور اسلام کے, ٹھیک ہے, یہاں پر جو سب کانٹیننٹ ہے, ٹھیک ہے, اسے دیکھیں کیونکہ مسلمانوں پہ ڈکلائن آیا ہوا ہے. پھر اسی وجہ سے ہی آسکڈ مسلم نوبلز ٹو کم اراؤنڈ. ہی ایونچولی وون اوور نجیب الدولہ اینڈ رحمت خان اور شجاع الدولہ اگینسٹ مرہٹاز. ٹھیک ہے. اسٹیپ ٹو چیک دا مرہٹاز. ٹھیک ہے. The Muslim chiefs were unable to face Marathas effectively. Their resources were inadequate to crush the Marathas' power. Shah Waliullah therefore looked forward to Ahmad Shah Abdali. He on call Shah Waliullah came to India. The victory of Ahmad Shah Abdali at Panipat blasted the Marathas' power and paved way for the revival of Islam. ٹھیک ہے. پھر پانی پت کی جنگ ہوئی اور وہاں پہ مرہٹاز کو ڈکلائن آیا تھا. ٹھیک ہے. پھر مسلم یونٹی کے لیے انہوں نے بہت ایفرٹس کی. ٹو نیشن تھیوری کے, کیونکہ یہ تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ نان بلیورز اینڈ بلیورز میں اسلام سے اس کی جو آئیڈیالوجی ہے, ٹو نیشن تھیوری ہے, وہ اس بہت پہلے کے ٹائم سے ہے, کیونکہ مسلمان ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. وہ ایک بہت سپورٹر تھے ٹو نیشن تھیوری کے. He played a vital role to make Muslims a strong nation on the basis of their culture, history and heritage. His teachings proved helpful and saved Muslim culture from the amalgamation of Hindu customs. Amalgamation یعنی کہ ملاوٹ. پھر ان کی لٹریری سروسز بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن انہوں نے کی آف ہولی قرآن. His outstanding work was his translation of Holy Quran into simple Persian language. ٹھیک ہے. Shah Waliullah's translation was an exceptional act as there had never been a translation of Holy Quran before in a foreign language.
His translation brought the knowledge of Holy Quran within the reach of an average literate person who found it easier to understand the Holy Quran in a language other than Arabic. ٹھیک ہے. حجت البالغہ ایک بہت فیمس ورک ہے شاہ ولی اللہ کا. ان دس ورک شاہ ولی اللہ شاہ صاحب ڈسکسڈ ان ڈیٹیلز the reason of social and religious decay of Muslims. ٹھیک ہے. اچھا, خلافت الخلافہ یہ جو بک تھی, in order to remove the misunderstanding between شیعاز اینڈ سنی. ٹھیک ہے. اور ایک اس میں تھا ازالات الخفا. ٹھیک ہے. یہ دونوں بکس انہوں نے لکھی تھی تاکہ ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکے. الانصاف بیان سباب الاختلاف. ٹھیک ہے. یہ جو بک تھی, یہ جو 4 اسکول آف تھاٹس تھے ان کے درمیان جو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بک لکھی. ان آرڈر ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین دا 4 اسکولس, حنفی, حنبلی, شافعی اینڈ مالکی. فوزل حرمین. شاہ ولی اللہ depicts one of his dreams during his stay in Saudi Arabia. He describes that the God Almighty chose him as an intermediary to establish a new order in his time. ٹھیک ہے. Social reforms اس میں کیا ہیں. In Shah Wali Allah's time, Muslims were indulged in many non-Islamic customs. ٹھیک ہے. تو he struggled to get rid of the Hindu concept about marriage of widows and ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو بیوہ سے شادی کرنا جو ہے اسے کیا مسلمانوں میں یہ چیز اڈاپٹ ہوئی تھی, انہوں نے ہندوؤں سے لی ہوئی تھی کہ جو وہ نحوست سمجھتے تھے کہ جو بیوہ ہو گئی ہے تو اسے ایک سیپریٹ رکھنا. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی چیز میں وہ انٹر نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ جو وڈو سے شادی کرنا, انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, وڈو سے شادی کر لی جائے. ٹھیک ہے. ایسے اسے بالکل سائڈ پہ مت کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ہی ٹولڈ دا مسلمس ٹو اوائڈ سپرسٹیشنس. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو وڈو ہوتی تھی اسے کہتے تھے, یہ اس پہ الزامات لگاتے تھے ڈفرینٹ. اس کے بارے میں ہوتا تھا کہ نہیں جہاں پہ یہ جائے گی وہاں پہ نحوست ہوگی, وہاں پہ یہ نہیں آئے گا, وہاں پہ برکت نہیں آئے گی, یہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. He also struggled against dowry and other unnecessary expenses on the time of marriage. He tried to abolish mourning. ٹھیک ہے. جو ایک وہ بین ڈالتے ہیں مورن. ٹھیک ہے. مورن بین نہیں ڈالنے چاہیے جب کوئی انسان فوت ہو more than 3 days. ٹھیک ہے. It was against Islamic teachings. ٹھیک ہے. 3 دن کا سو گیا, اس کے بعد یہ بین والی چیز لی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. He advised the Muslims to work for lawful earning and to avoid interest on loan. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. He also worked against the unjust distribution of wealth, کہ یہی کہ دولت امیروں سے غریبوں میں سرکولیٹ کرے, زکوٰۃ دیں تاکہ جو دولت ہے صرف امیروں کے پاس ہی نہ رہ جائے, جو غریب ہیں جو کہ نہیں اتنا ان کے پاس پیسہ ہے تو ان لوگوں کے پاس بھی دولت سرکولیٹ ہو. He preached simplicity. He worked against the sects and grouping. ٹھیک ہے. یہ جو سنی اور شیعہ بن گئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کیا تھا. رول آف مدرسہ رحیمیہ. مدرسہ رحیمیہ and other institutions founded by him imparted education in the light of his works. ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ led these religious nationalists to ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا a bunch of religious nationalists was prepared by these schools, جس کے اندر کون تھے, شاہ عبد العزیز. the eldest son of شاہ ولی اللہ led these religious nationalists to jihad for the liberation of Muslim India and ultimately to build edifice for a caliph state on the principles of Islam as described by Shah Wali Allah's doctrine. ٹھیک ہے. so this is all about today's lecture. I hope آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اسے کائنڈلی بک سے ریڈ کریں اور ادھر سے میمورائز کریں. اوکے کلاس. اور باقی یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ چیپٹر اسے اچھے طریقے سے میمورائز کریں. بھی یہ سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ہسٹری ہی پڑھ رہے ہیں.